اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب تو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا، بٹھا رہا تھا مومنوں کو قتال کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا، اور اللہ ان کا دوست ہے، اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کے دوسرے حصہ میں مسئلہ قتال کے حوالہ سے اور مسئلہ انفاق کے حوالہ سے بیان ہونا ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ذکر کر چکا ہوں۔ مسئلہ قتال کے حوالہ سے کچھ تمہیدی باتیں گزشتہ دروس میں آ چکی ہیں، اور سب سے آخر پر گزشتہ درس میں جو بات آئی وہ اس حوالہ سے تھی کہ یہود و نصارہ کو اپنا بھیدی نہیں بنانا، اپنا دوست نہیں بنانا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات ذکر کی کہ وہ تمہارے خلاف اپنے دل میں بغض اور تعصب رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا بھی رہنا چاہو تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ یہ سارا کچھ ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایمان والو صبر رکھو اور تقوی اختیار کرو، تو یہ دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، یہ یہودی یہ عیسائی یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب یہ بات آئی تو اب اللہ رب العزت ماضی کے کچھ واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن میں پہلے احد کا اللہ رب العزت ان دو آیات مبارکہ میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیات میں بدر کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو احد میں بھی کفر نے تمہارے خلاف جو ہے کوشش کی، بدر میں بھی کفر نے تمہارے خلاف کوشش کی، لیکن احد میں بھی بدر میں بھی وہ ناکام ہوئے۔ اللہ کی مدد تمہاری شامل حال رہی۔ تو اسی طرح اگر تم صبر اور تقوی رکھو تو اللہ کی مدد تمہارے سامنے حال رہے گی، اور کوئی دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ خاص طور پر احد کا تذکرہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا، حالانکہ بدر جو ہے وہ پہلے ہوا ہے، احد کا معرکہ بعد میں ہوا ہے، لیکن احد کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر پہلے فرمایا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ پیچھے ایک خاص طور پر اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ تمہیں ان کا داؤ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، تو احد کے معرکہ میں اہل کتاب کا بھی داؤ کسی حد تک شامل تھا۔ بدر کے معرکہ میں تو ایک اچانک وہ معرکہ پیش آیا تھا، لیکن احد میں یہودی جو ہیں ان کی مکہ والوں کے ساتھ ساز باز موجود تھی،
اور یہود جو ہیں وہ مکہ والوں کو حملہ کے لیے اکسا رہے تھے، تو چونکہ احد کے اندر خاص اہل کتاب کے دعو کا بھی عمل دخل ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرما دیا، اور پھر بدر کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال میں شوال کے مہینہ میں پیش آیا ہے۔ اس سے قبل دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان میں غزوہ بدر کے اندر کفار کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کو اس شکست کا بہت زیادہ صدمہ تھا اور وہ اس کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ اس شکست سے ان کو اپنا وقار مجروح ہوتا نظر آ رہا تھا، تو وہ اپنا وقار بھی بحال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لیا جائے تاکہ ہمارا وقار جو کہ ملیا میٹ ہو رہا ہے وہ بحال ہو جائے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی تھا کہ مکہ والوں کی شام کے ساتھ جو تجارت چلتی تھی اس کے لیے راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اور مکہ والوں کے لیے یہ راستہ اب غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس چیز کا بھی مکہ والوں کو بہت دکھ تھا، صدمہ تھا۔ وہ اس راستے کو محفوظ بنانے کے لیے مسلمانوں کی یہاں پر جو مسلمانوں کا یہاں جو غلبہ تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر مکہ والے سن 3 ہجری میں 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیج دی۔ وہ مکہ میں تھے، انہوں نے یہ اطلاع بھیج دی کہ مکہ والے 3000 کا لشکر لے کے چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مشورے کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کیا شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر کھلے میدان میں جا کے لڑا جائے۔ وہ تو چڑھائی کر ہی رہے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی لڑا جائے، دفاع کیا جائے شہر کے اندر رہ کر ہی، باہر کھلے میدان میں نہ نکلا جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بندہ تو بہت برا ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے، لیکن اس موقع پر اتفاقاً اس کی رائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ موافق تھی۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے، اگرچہ نیتوں کے اندر یقیناً فرق ہوگا۔ وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو لڑائی سے بچانے کے لیے کہ اندر رہ کے لڑنا ہے تو پھر کون سا مقابلے میں سب کو نکلنا لازم ہوگا، تو وہ ہو سکتا ہے اس لیے کر رہا ہو۔ بہرحال نیتوں میں یقیناً فرق ہوگا، لیکن رائے اتفاقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عبداللہ بن ابی کی ایک ہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ دوسری طرف خاص طور پر جو جوان صحابہ کرام تھے اور خصوصاً جو بدر کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کے جذبات بہت زیادہ تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ مارکا ہو۔ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو ہمیں بھی اسلام کی خدمت کا ایک کھلے انداز میں موقع ملے۔
تو جوان صحابہ کرام ان کا اصرار یہ تھا کہ باہر نکل کے میدان کے اندر لڑا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی یہی رائے تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی رائے کی قدر کرتے ہوئے، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہی فیصلہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے، پھر باہر جا کے ہی لڑا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ باندھ کے نکلے، اسلحہ لے کے نکلے۔ اس فیصلے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ باندھنے اور اسلحہ لینے کے لیے حجرہ کے اندر گئے تھے اور پھر باہر نکلے، تو اتنی دیر میں یہ جو صحابہ کرام جذباتی انداز میں باہر نکل کے لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے، ان کے دلوں میں کچھ ندامت آنے لگ گئی کہ کہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہ کر دیا ہو۔ ان کی رائے کے خلاف ہم نے رائے دی ہے، انہوں نے ہماری رائے کے مطابق فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ دل میں ناراض ہوں، اور اگر اللہ کا نبی دل میں ناراض ہو تو ہماری تو آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو وہ شرمندہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار لگا کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ آقا، ہم نے آپ کی رائے کے خلاف مشورہ دیا اور آپ کو مجبور بھی کیا، آپ نے ہماری رائے کے مطابق فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن اگر آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی زرہ باندھ لیتا ہے، ہتھیار لگا لیتا ہے، تو پھر نبی جو ہے اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ پھر میدان میں جنگ لڑے بغیر واپس آ جائے۔ میں میدان کی نیت سے چونکہ زرہ باندھ چکا ہوں، اسلحہ لے چکا ہوں، تو اب میدان میں ہی جا کے مقابلہ ہوگا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ نکلے ہیں۔ یہاں پر میں صحابہ کرام کا لفظ نہیں بول رہا، کیونکہ یہ سارے صحابہ کرام نہیں تھے اس وقت، کچھ منافق بھی بیچ میں شامل تھے، عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ 1000 کا لشکر لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے ہیں، لیکن تھوڑا سا فاصلہ جب طے ہوا تو عبداللہ بن ابی ایک بات کہنے لگا کہ ساڑی تے منی نہیں گئی، مشورہ میرا تے ہے اسی کے شہر دے اندر لڑیا جائے، تو جنہ مشورہ باہر دیتا ہے تے انہاں دے نال ہی جا کے لڑو، انہاں دے ہمراہ ہی لڑو، میں واپس جا رہا۔ تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کافی پریشان کن بن گئی۔ 3000 کے لشکر کے مقابلہ میں اب صرف 700 صحابہ کرام ہیں۔ اب یہاں پر میں جو ہے وہ یقینی طور پر صحابہ کرام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ سارے مخلص ہیں، مومن ہیں، اللہ واللہ، لیکن بہرحال پریشانی تو بن گئی۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت تعداد 700 ہوتی ہے نا، تو یہ 1000 کے کچھ قریب ہے نا، تو یہ ایک بڑی تعداد لگنے لگ جاتی ہے۔ جب تعداد صرف 313 ہونا تو وہ اس کے مقابلہ میں کافی چھوٹی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس حقیقت کو دیکھیں کہ تناسب کتنا ہے، مقابلے میں کتنے لوگ ہیں، تو بدر میں 313 کے مقابلہ میں 1000 تھے۔ 313 کا ہم اگر 3 گنا کریں تو وہ 939 بنتا ہے، تو گویا کہ 1000 کے لگ بھگ بن گیا۔ تو گویا کہ بدر میں جو مقابل تھے وہ 3 گنا تھے، لیکن یہاں پر اب احد میں 7 کا 4 گنا کریں تو پھر یہ 700 سے 2800 بنتے ہیں، اور وہ 3000 تھے، تو گویا کہ پھر بھی 3000 کے پورے قریب نہیں پہنچ سکے۔
4 گنا کر کے بھی. تو گویا کہ احد کے اندر مارکا جو ہے اگرچہ اس میں تعداد مسلمانوں کی بڑی تھوڑی لگتی ہے، لیکن تناسب کے لحاظ سے بدر کے اندر اتنی تھوڑی نہیں ہے جتنی احد میں تھوڑی ہے. احد میں زیادہ تھوڑی ہے، بدر میں اتنی تھوڑی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس تھوڑی تعداد کی وجہ سے 2 قبیلے کسی حد تک پریشان ہوئے ہیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. اور انہوں نے کچھ آپس میں تھوڑا سا مشورہ کیا کہ واپس ہی نہ چلے جائیں، حالات تو بڑے خراب ہیں، ہم صرف 700، ادھر 3000 کا لشکر ہے مخلص صحابہ، لیکن بعض اوقات کچھ کمزوری آ جاتی ہے دلوں میں. یہ 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ پریشان ہوئے. اللہ رب العزت یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی جب تو اپنے گھر سے نکلے کہاں سے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ سے. تو گویا کہ اہل بیت کہلانے کی سب سے زیادہ جو مستحق ہیں وہ ازواج مطہرات ہی ہیں. تم مومنوں کو قتال کے ٹھکانوں پر بٹھا رہا تھا. اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی ہے، کسی ایک جنگ میں بھی عملی شرکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے. صرف حرب فجار کے اندر اپنے چچا زبیر کو تیر کچھ پکڑائے ہیں، بس اتنی سی شرکت وہ ثابت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی میں. اس کے علاوہ نبی اکرم کی کسی جنگ کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے. مکہ کا جو 13 سال کا دور ہے اس کے اندر کوئی جنگ ہوئی کوئی نہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال کی عمر تک کسی جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا. مدینہ کے اندر بھی جو پہلا بڑا مارکا ہوا ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 55 کے لگ بھگ ہو چکی. اس وقت پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا ہے اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے لیا ہے. اور اس کے بعد یہ دوسرا بڑا مارکا ہے. درمیان میں کچھ چھوٹے موٹے مارکے جو ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. جو بڑا دوسرا مارکا ہے وہ یہی ہے. تو اگر دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر جنگ کا تجربہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو ان کو جنگ کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہا تھا، ایک زیرک سپہ سالار کی طرح کہ جس کو بڑا اچھی طرح معلوم ہے کہ کون سا دستہ کہاں متعین ہونا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابق میں جنگ کا کوئی کسی قسم کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کے اندر سپہ سالارانہ صلاحیت جو ہے وہ انتہا درجے کی رکھی تھی. آپ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ کس کو کس جگہ پہ جو ہے متعین کرنا چاہیے، کون سا دستہ کہاں پر مقرر کرنا چاہیے، کون سے فوجی جوان کہاں مقرر کرنے چاہیے. اور اس کی مثال بھی جو ہے اسی مارکا کے اندر ایک سامنے بھی آ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی کنات کے اندر ایک درے پر ایک پہاڑی جس کو اس وقت جبل رومات کہا جاتا ہے کہ تیر اندازوں کی پہاڑی، تو اس کے اوپر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں. اور ان کا یہاں پر تعین جو ہے جب تک وہ یہیں پر ٹکے رہے تو وہ بڑا واضح ہوا کہ بڑا بہترین تعین تھا. بہرحال اس کے اوپر تفصیل میں تھوڑی سی انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتا ہوں. فی الوقت اس آیت مبارکہ کے مطابق کہ تو اہل ایمان کو قتال کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہا تھا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ جو لفظ ہیں واللہ سمیع علیم، یہ اس وقت عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جب پہلے کسی دعا کا تذکرہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ دعا کی اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ اس کی قبول کرتا ہے. لیکن یہاں پر تو پہلے کسی دعا کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پر تو ہے تو گھر سے نکلا ہے، مومنوں کو اپنے ٹھکانوں پر قتال کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہا ہے.
یہاں پر تو اتنا سا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں دعائیں بھی جاری تھی، ساتھ ساتھ مومنوں کو ان کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہے تھے اور دل میں دعائیں جاری تھیں۔ معلوم ہوا کہ مختار کل نہیں تھے، اگر مختار کل ہوتے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ خود ہی کر لیتے، پھر اللہ سے دعائیں مانگنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، بلکہ صحابہ کو قتال کے ٹھکانوں پر بٹھانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ کن فیکون جیسی قدرت اگر مالک ہوتے، اس کے مختار کل ہوتے، تو بس ایک لفظ بولتے کہ بس سارے یہ تباہ ہو جائیں، سارے تباہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا نبی اسباب کے تحت اہتمام کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کو ان کے ٹھکانوں پہ بٹھا رہا ہے، یہ اسباب کے تحت کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں جاری ہیں۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا، بزدلی دکھانا چاہیے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو پھر ایمان والوں کو بزدلی کی طرف جانا تو نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے اوپر توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ساتھ ہی فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جب اللہ ان کا دوست ہے تو بزدلی کا ان کو سوچنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال انسان ہیں، بشر ہیں، اور بشری کمزوریوں کے تحت کبھی دل کے اندر کچھ گھبراہٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو بزدلی دکھا دی، واپسی کا تھوڑا سا سوچنے لگ گئے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کیونکہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست جو تھا، تو اللہ نے ان کے دلوں سے وہ بزدلی والے جو جذبات تھے ان کو ختم کر کے مضبوطی والے جذبات پیدا کر دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بنو سلمہ سے ہے، اور بنو سلمہ جو ہیں وہ اس موقع پر بزدلی دکھانے والے دو قبائل میں سے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سارے مارکوں کے اندر بڑے کارنامے بھی سر انجام دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہماری بزدلی کا تذکرہ کر دیا، تو اس سے ہماری عزت جو ہے اس کے اوپر حرف تو آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ عبداللہ یہ جابر کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، تو میں کہوں گا کہ نہیں، میں یہی پسند کرتا ہوں کہ یہ نازل ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ ہماری عزت پہ حرف آ رہا ہے، آیت کے اندر ہماری عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہی پسند کروں گا کہ یہ ضرور نازل ہوتی ہمارے حق میں، اور ہوئی ہے۔ مجھے یہ اس کا نازل ہونا بڑا پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے وہ کہنے لگے کہ اگلے جو لفظ ہے نا وہ مجھے بڑے پسند ہے کہ واللہ ولیہما، اللہ نے ہماری دوستی کا ذکر کیا ہے، تو جو اللہ کی دوستی جس کو نصیب ہو جائے تو پھر عزت کے اوپر تھوڑا حرف بھی آ رہا ہے نا، تو وہ برداشت ہے۔ اللہ کی دوستی والا جو کریڈٹ مل رہا ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تو مجھے ان لفظوں کی وجہ سے اس آیت مبارکہ کے نزول بڑا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے واللہ ولیہما فرمایا ہے ہمارے متعلق۔ بہرحال معرکہ شروع ہو گیا۔ ابتدا کے اندر اہل اسلام کا پلڑا بڑا واضح طور پر بھاری۔ مشرکین مکہ کے بنو عبد الدار کے لوگ پرچم کو سنبھالتے ہوئے جہنم واصل ہوئے جا رہے ہیں بار بار۔ ان کا سارے قبیلے کے افراد جو بھی پرچم کو سنبھالنے کے قابل تھے سارے یکے بعد دیگرے جہنم واصل ہو گئے۔ ان کے اندر بڑی بے چینی، حتیٰ کہ ان کے قدم اکھڑ گئے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے اپنی فتح سمجھ لی، مال غنیمت کو سمیٹنے لگ گئے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا جبل رمات کے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب یہاں پر ان صحابہ کرام سے ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ جس وقت وہ پہلے مارکا چل رہا تھا نا، تو 3 دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ اس وقت ابھی کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اسی درے کی طرف سے حملہ کیا تھا اس دوران، لیکن یہاں پر 50 تیر انداز مقرر تھے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کے تینوں حملے ناکام بنا دیے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو یہاں پر متعین کرنے کا، ان کی یہاں پر تعیناتی کا فیصلہ بڑا ہی بہترین تھا۔ 3 دفعہ حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، تینوں دفعہ ناکام ہوئے۔ اب جس وقت صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے، مشرکین مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اب یہاں پر یہ جو 50 تیر انداز ہیں، ان میں سے 40 ایک اجتہادی خطا میں مبتلا ہو گئے۔ خطا یہ ہو گئی کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں، تو یہ حکم جنگ سے متعلق تھا، تو جنگ کے دوران تو ہم نہیں ہٹے، تو ہم نے حکم پر پورا عمل کر لیا ہے۔ ان کے ذہن میں یہی آیا کہ حکم کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم نے حکم پر پورا عمل کر لیا ہے، جب اب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے تو اب رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ 40 صحابہ کی یہ رائے بن گئی۔ 10 صحابہ صحیح اجتہاد کے اوپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہٹنا، تو کچھ بھی کے اندر یہ جنگ بھی شامل ہے کہ جنگ ختم بھی ہو گئی ہے تو تب بھی، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کہیں گے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اب ایک حضرت عبداللہ ابن جبیر خود، جو کہ اس 50 افراد کے سربراہ تھے، ایک وہ خود اور 9 افراد ان کے ساتھ، وہ تو اسی کے اوپر ڈٹے رہے کہ ہم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن باقی 40 جو ہیں ان سے اجتہادی خطا ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ اس حکم کا وقت ختم ہو گیا ہے، انہوں نے مال غنیمت کو سمیٹنے کے اندر دیگر مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا، درے کو چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جس وقت دیکھا کہ یہاں پر درے پر جو پہلے افراد نظر آ رہے تھے تو اب تھوڑے سے ہیں، باقی ختم ہو چکے ہیں، یہاں سے نکل چکے ہیں، انہوں نے پھر چوتھا حملہ کر دیا۔ 3 حملے تو پہلے ناکام ہو چکے ہوئے تھے ان کے، لیکن یہ اچانک جس وقت حملہ ہوا، اب صورتحال یہ کہ صحابہ کرام تو اسلحہ کی طرف متوجہ ہی کوئی نہیں، وہ تو اسلحہ رکھ کر مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اور اس وقت اگر اچانک حملہ ہو جاتا ہے صرف 10 بندوں سے تو وہ رکتا کوئی نہیں، تو 10 بندوں نے اگرچہ جان توڑ کوشش کی، لیکن بہرحال حضرت خالد بن ولید کے اس حملے کو نہیں روک سکے، تو بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کے اوپر۔ اچانک اس طرح کی طرف سے حملہ ہو گیا، یہاں پر اب بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی اسلامی لشکر کے اندر، قدم اکھڑنے لگ گئے، پہلے کفار کے قدم اکھڑے تھے، اب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگ گئے۔ پھر مزید ایک اتفاق یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک گڑھے کے اندر گر گئے، تو صحابہ کرام کی نظروں سے ہو گئے اوجل، اور دوسری طرف عبداللہ بن قمیہ، اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا، کیونکہ ان کی شکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ملتی تھی۔ تو عبداللہ بن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو اس نے آواز لگانی شروع کر دی، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس وقت یہ آواز لگی اور صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہیں آئے، تو یہاں پر صحابہ کرام اب زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں رہے تو ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ، یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے۔ لیکن دوسری طرف کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جو دوسرے صحابہ کرام کو بھی
متوجہ کر رہے تھے کہ جس دین کے لیے اگر اللہ کے نبی قربان ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اس کے لیے قربان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تو زندہ ہے نا، اگر اللہ کا نبی قربان ہو گیا ہے، اگر وہ شہید ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے بھی ذہن میں تو یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہمیں زندگی کا فائدہ کیا، ہمیں کوئی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن دہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور دیگر کئی صحابہ کرام وہ اس طرح جرت اور بہادری کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کے بھی حوصلے کو جو ہے وہ دوبارہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال کئی صحابہ کرام وہ بھاگنے کی طرف مائل ہو چکے، بھاگ نکلے یہاں سے۔ اتفاقاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑ گئی، تو انہوں نے پھر آوازیں لگائی کہ بھائی غلط فہمی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہیں، یہاں پر موجود ہیں، تو جلدی واپس آؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں۔ اس آواز کو سن کے صحابہ کرام کے جو ہے وہ جو پریشانی ایک دل میں پھیلی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی، اور جو دور بھاگ بھی رہے تھے فوراً واپس پلٹے۔ لیکن معاملہ اب یہ ہوا کہ جس وقت حضرت کعب بن مالک نے یہاں پر آواز لگائی ہے، اس جگہ پر صحابہ کرام تھے تھوڑے سے، مسلمان دور بھاگ رہے تھے، کفار قریب تھے، مسلمان زیادہ آگے بھاگ رہے تھے، تو کفار جو ہے وہ اس آواز پر پہلے پہنچ گئے، مسلمان تو دور تھے، وہ دیر سے پہنچے۔ اتنی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ارد گرد جو ہے وہ جھمگٹا کر لیا ہوا تھا کفار نے، لیکن صحابہ کرام جو تھوڑے سے یہاں پر موجود تھے انہوں نے عظیم جو ہے وہ قربانیاں دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم دفاع کیا۔ 7 انصاری صحابی یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا، اور جدھر سے بھی کوئی تیر نیزہ وغیرہ آ رہا ہے اپنے ہاتھ پہ برداشت کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف نہیں بڑھنے دیتے۔ حضرت ابو دجانہ سماک ابن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی پشت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے بڑی عظیم جو ہے یہاں پر مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پیش کی ہیں۔ بہرحال آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قدم دوبارہ جمنے شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ ایک گھاٹی کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ سارے صحابہ کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ